بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین کرام، ذی الحج کا آغاز ہونے کو ہے۔ جیسے ہی اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے، ہر مسلمان کے ذہن میں حج، قربانی اور عید الاضحیٰ کا خیال ابھرتا ہے، اور اس سب کے ساتھ جس عظیم ہستی کا خیال ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے آپ ناظرین کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل ایک سیریز کا آغاز کیا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تمام پہلو مختلف حصوں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ہم اس کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور بچپن سے کریں گے۔ آپ علیہ السلام کب اور کہاں پیدا ہوئے، آپ کے والد کون تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچپن کے کچھ واقعات بھی آپ کو بتائیں گے۔ ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، یوں تو دنیا میں اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کی آمد ہوئی۔ ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا پسندیدہ بندہ کہہ کر مخاطب کیا اور انہیں خلیل اللہ کے لقب سے نوازا۔ اللہ کے یوں تو کئی پیغمبر فضیلت کے اعتبار سے منفرد ہیں، جن میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متعدد انبیاء کا تذکرہ ان کی فضیلت کے اعتبار سے قرآن مقدس میں بارہا ہوا ہے۔ ان میں ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے سلسلہ نسب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک تسلسل کے ساتھ انبیاء مابعوث ہوئے، جو آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، جنہیں حضرت یعقوب کے لقب اسرائیل کی نسبت سے بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، جو اپنے وقت کی اللہ کی سب سے لاڈلی امت قرار پائی، اور اسے قرآن مجید میں سب سے اعلیٰ امت کہا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے بظاہر ان کے بعد نبی آخر الزماں تک کوئی اور نبی مابعوث نہیں ہوا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعائے خلیل کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے مابعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، مصر، شام، فلسطین سے لے کر عرب کی صحرائی وادیوں تک توحید کی دعوت عام کی۔ پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرزمین عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، شام و فلسطین میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 69 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے، وہیں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا، لیکن آزر کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آزر کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آزر کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ناخور اور دوسرے کا نام ہاران تھا۔ ہاران کا انتقال آزر کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ ہاران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوط تھا۔ لوط نے باپ کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کا بیشتر حصہ چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا پیشہ بت تراشی اور بت فروشی تھا۔ آپ کا اسم گرامی ابراہیم بن تارخ ہے۔ عرب مورخین نے آپ کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا ہے: ابراہیم بن تارخ بن ناحور بن ساروخ بن ارغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نو۔ یہ سلسلہ نسب انجیل میں سے لیا گیا ہے۔ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو تمام انبیاء کرام پر ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے۔
نزول قرآن کے وقت جو قومیں قرآن کی براہ راست مخاطب تھیں ان سب کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ قرآن مجید کی بہت سی صورتوں میں آپ کا تذکرہ مبارک آیا ہے، کہیں اختصار کے ساتھ تو کہیں تفصیل کے ساتھ۔ اس قدر کثرت کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جانا آپ کی شان و عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نمبر 14 آپ کے نام مبارک پر ہے، جس میں آپ کی سیرت اور بالخصوص آپ کی دعاؤں کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کا اسم گرامی پہلے ابرام تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی ذریت کی کثرت کا عہد کیا تو آپ کا نام ابراہام قرار پایا۔ ابراہیم یا ابراہام عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ نام دو کلموں سے مرکب ہے، اب بمانی باپ اور رحام بمانی بڑی جماعت والا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں اب راہم، یعنی رحم دل باپ۔ ہزاروں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ نسب آپ سے ہی چلتا ہے، آپ انتہائی مہربان بھی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان و عظمت بہت بلند ہے۔ ناظرین کرام، آپ علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے کہ ابو الضیفان یعنی مہمان نوازی کرنے والے کی کنیت سے مشہور ہو گئے۔ آپ علیہ السلام حسن و جمال اور اخلاق کریمہ کے جامع مرکب تھے۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر آپ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے تھے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ انس تھا، اس لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام بھی اپنے جد امجد کے نام پر ابراہیم رکھا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت وجیح انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بھی عطا فرمایا تھا کہ آپ علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ کی اولاد سے ہیں، اسی لیے آپ کی کنیت ابو الانبیاء یعنی انبیاء کے والد بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کی ظاہری شکل و شباہت تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی تھی، یہاں تک کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو اپنے صاحب یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں 7ویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس حوالے سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ سرخ اور بال گھنگریالے تھے اور وہ چوڑے سینے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دراز قد تھے۔ لوگوں نے کہا اور ابراہیم علیہ السلام؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھی کو دیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد آپ کا اپنا وجود تھا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، پس میں ان کے جس عضو کو دیکھتا اس کو اپنے اندر بھی دیکھ لیتا، گویا کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا، اے مخلوق میں سب سے بہترین انسان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہیں، یعنی یہ تو ان کا لقب ہے۔ راہ خدا میں ہجرت کرنا بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ عمل اپنی زندگی میں مسلسل کرتے رہے ہیں۔ پہلے آپ نے بابل سے شام کی طرف ہجرت کی، وہاں سے اردن چلے گئے، پھر مصر کی طرف ہجرت کر گئے، مصر سے پھر دوبارہ شام کی طرف لوٹ گئے، پھر فلسطین کی طرف چلے گئے، اسی طرح مکہ کی طرف بھی ہجرت کر کے تشریف لے گئے، مکہ سے دوبارہ فلسطین تشریف لے گئے، حتیٰ کہ آپ کی پوری زندگی راہ خدا میں ہجرت کرتے ہوئے گزری۔ آپ علیہ السلام کی شان و عظمت اس قدر بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بار بار اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ابراہیم نے کہا تھا، میرے مالک مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، فرمایا تو کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ آپ نے عرض کی، ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان مطلوب ہے۔ فرمایا، اچھا تو پھر 4 پرندے لے اور ان کو اپنے آپ سے مانوس کریں اور پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ پر رکھ دیں، پھر ان کو پکاریں تو وہ آپ کے پاس دوڑتے آئیں گے۔
خوب جان لیں کہ اللہ نہایت بااقتدار اور حکمت والا ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں اس امر کی صراحت کی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ جاننے کی خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ حشر میں مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہیں قیامت پر ایمان نہیں تھا یا انہیں مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے پر شک تھا، بلکہ وہ اس سلسلے میں شرح صدر اور اطمینان قلب کے خواہش مند تھے۔ آپ علیہ السلام ہمہ وقت اطاعت الہی اور رضائے الہی میں سرگرداں رہتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بار بار مختلف موقعوں پر آزمایا۔ ہر بار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ سب سے بڑی آزمائش بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے سے متعلق تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ سیرت ابراہیمی کا ایک نمایاں پہلو حلم اور بردباری ہے۔ حلم سے مراد یہ ہے کہ آدمی غیظ و غضب کے موقع پر اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، اور بردباری کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بدسلوکی کرے تو جواب میں وہ صبر تحمل کا مظاہرہ کرے۔ حلم و برداری کی یہ صفت آپ میں بدرجہ اتم موجود تھی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم اور نرم دل آدمی تھے اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتے تھے۔ سیرت ابراہیمی کا ایک اور مرکزی پہلو آپ کا مہمان نواز ہونا تھا۔ آپ علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات مہمان کی تلاش میں 2 میل دور تک نکل جاتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار کیا گیا ہے۔ شرک کے خلاف جہاد اور اللہ کی وحدانیت کو قائم کرنا سیرت ابراہیمی کا سب سے نمایاں پہلو ہے۔ آپ علیہ السلام جس دور میں مابعوث کیے گئے وہ دور شرک اور بت پرستی کی عروج کا دور تھا۔ ہر طرف شرک، بت سازی، بت پرستی، ستارہ پرستی، آگ پرستی، یعنی ہر طرف شرک کا دورہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے ہر طرح کے شرک کے خاتمے کے لیے بڑی جد و جہد کی۔ قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں 56 مرتبہ آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور آپ کی یہ 5 اوصاف بیان کیے گئے ہیں، یعنی خلیل گہرا دوست، حلیم یعنی بہت تحمل والا، آوا یعنی بہت آہیں بھرنے والا، منیب یعنی رجوع کرنے والا، صدیق یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سرزمین اہواز کے مقام سوس میں ہوئی، پھر آپ کے والد آپ کو بابل ملک نمرود میں لے آئے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو حکمت و دانائی سے سرفراز فرمایا تھا اور آپ کو زمین و آسمان کی تمام اشیاء کا مشاہدہ بھی کرایا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ ناظرین، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدائش اور اس سے پہلے کے حالات پر نظر ڈالیں تو حضرت ابراہیم بابل میں پیدا ہوئے۔ یہ دنیا کا حیرت انگیز اور عمدہ خطہ تھا۔ اس پر ایک ظالم اور جابر اور طاقتور حکمران مسلط تھا۔ آپ علیہ السلام کے پیدائشی شہر کی آبادی کا 2.5 لاکھ سے 5 لاکھ تک اندازہ لگایا گیا ہے۔ آثار قدیمہ کے کھنڈرات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی زندگی کا مقصد دولت کمانا اور سود خوری مقدمہ بازی ان کا شغل تھا۔ اس وقت کے مذہبی حالات کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ کے شہر میں 5000 خداؤں کے نام دریافت کیے گئے ہیں۔ دوسرے شہروں اور قصبات کے الگ الگ خدا مقرر تھے۔ ہر شہر کا ایک خاص خدا ہوتا تھا جس کو رب البلد یعنی شہر کا خدا کہا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کا احترام دوسرے خداؤں سے زیادہ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدائشی شہر کا بڑا خدا ننار تھا، یعنی چاند دیوتا۔ ننار کا بت شہر میں سب سے اونچی جگہ رکھا گیا تھا، جس کے ساتھ ہی اس کی بیوی ننگل کا معبد تھا۔ لوگ ان مزاروں کے سامنے مراقبے، سجدہ اور طواف کرتے تھے۔ ننار کے مزار کی شان شاہی محل سرا کی تھی۔ یہاں ہر وقت نئی عورت آ کر ٹھہرتی۔ یہاں بہت سی عورتوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا۔ وہ عورت بڑی محترم سمجھی جاتی تھی جو اپنی عفت یعنی عزت کو اس پر قربان کر دیتی۔ اس مزار کے نام بہت سے رقبے وقف تھے جن کی آمدنی مجاور ہی استعمال کر سکتے تھے۔ تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہیں کہ مشرک اپنے اعمال و افکار کے لحاظ سے ہر زمانے میں یکساں رہے ہیں۔ ملائکہ پرستی، جنات پرستی، بت پرستی، ستارہ پرستی، چاند پرستی، سورج پرستی کے علاوہ شاہ پرستی بھی ہوتی تھی۔
لوگوں کی بے علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بادشاہ بھی اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا۔ اس شرک و بدعت کی یلغار اور بھرمار میں رب کریم کا فضل و کرم جوش میں آیا۔ اس نے اس مرکز شرک و خرافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس کی قدرت کا کرشمہ اور سنت قدیمہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم برائی حد سے زیادہ کرنے لگتی ہے تو رب کریم حق و باطل کا مارکا سجا دیتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو بابل پر نمرود جیسا جابر و ظالم بادشاہ حکمران تھا۔ وہ اپنے آپ کو بابل کا بڑا خدا سمجھتا تھا۔ یہ بہت طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ کہتے ہیں کہ سر پر تاج سب سے پہلے نمرود نے ہی پہنا تھا۔ یہ بزور طاقت رعایا سے اپنی پرستش کروایا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں مورخین نے یہ داستان نقل کی ہے، جس کا خلاصہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک مرتبہ نمرود نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا، روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا، جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ صبح ہوئی تو نمرود نے شہر کے تمام بڑے کاہنوں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کر کے اپنا خواب سنایا اور تعبیر مانگی۔ نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ شہر میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو عظیم بادشاہ کے زوال کا باعث بنے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا۔ نجومیوں کی اس خبر نے نمرود کو سخت پریشان کر دیا۔ چنانچہ اس نے فوری حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوری قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا اور بابل کی سرزمین نوزائیدہ بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ اس نے ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کی نگہبانی کے لیے ایک محکمہ قائم کر دیا، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہوئیں اور کاہنوں نے نمرود کو اس کی بھی خبر دی کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا ہے، لیکن چونکہ آپ کی والدہ صاحبہ کی عمر کافی کم تھی، ان کا حمل کسی طرح پہچانا ہی نہ گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ اس تہہ خانے میں چلی گئیں جو آپ کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا۔ وہاں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہیں آپ رہے۔ پتھروں سے اس تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ روزانہ والدہ صاحبہ دودھ پلا آتی تھیں اور جب وہاں پہنچتی تو دیکھتی تھیں کہ آپ علیہ السلام اپنی انگلی کا کنارہ چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ برآمد ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام بہت جلد بڑھتے تھے۔ ایک اور جگہ پر آپ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ ابھی بادشاہ کے فرمان کو کچھ ہی وقت گزرا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ آزر اور ان کی بیوی کو اپنی اولاد کا خون کسی صورت قبول نہ تھا، لہٰذا دونوں نے اسے چھپ کر پالنے کا فیصلہ کر لیا اور بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بابل کے پہاڑوں کے درمیان ایک غار تلاش کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس غار میں بچے کو جنم دیا اور بچے کو اللہ کے سپرد کر کے گھر لوٹ آئیں۔ والدہ باقاعدگی سے چھپتے چھپاتے غار میں جاتی اور بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ بڑے ہو گئے تو والدین گھر لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی صراط مستقیم پر رکھا تھا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ سورۃ الانبیاء آیت 51۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو بت تراشنے اور ان کو پوچھتے دیکھا تو ان سے سوال کیا، یہ کیا ہیں؟ والد نے کہا، یہ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، یہ کیسے خدا ہیں کہ جن کو آپ پتھر کے ٹکڑوں سے تراش رہے ہیں؟ ایک دن والد نے انہیں ایک ٹوکرے میں بہت سے بت رکھ کر دیے اور انہیں کہا، جاؤ بازار بیچ آؤ۔ والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ٹوکرا لے کر بازار پہنچ گئے اور آواز لگائی، اے لوگو آؤ اور اپنے ان خداؤں کو خرید لو جو تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ لوگ جمع ہوئے، اپنے خداؤں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو تعجب سے سنتے اور آگے بڑھ جاتے۔ بازار جانے کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ جب ایک بت بھی نہ بکا تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایتوں کے انبار لگا دیے تو آزر نے انہیں بازار بھیجنا بند کر دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن میں ہی رشد و ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائی تھی۔ وہ جب چھوٹے تھے تو حیران ہو کر سوچتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے پتھر کے ٹکڑے ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ انہیں معبود حقیقی کی تلاش تھی جس نے کل کائنات کو بنایا ہے۔
دن رات اسی جستجو اور فکر میں رہتے تھے۔ پھر باری تعالیٰ نے انہیں کائنات کی کچھ اور چیزوں کا بھی مشاہدہ کروایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا۔ کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگے یہی میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے، اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب صبح سورج کو دیکھا تو وہ آسمان پر جگمگا رہا تھا۔ کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ یہ ڈوبنے اور غائب ہونے والے میرے رب نہیں ہو سکتے، وہ کوئی اور ہی ہستی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، جو کل کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنی ذات کو اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ انعام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع سے ہی بت پرستی کے خلاف تھے۔ ان کی قوم کا سب سے بڑا دیوتا سورج تھا۔ آپ علیہ السلام نے تبلیغ کے سلسلے میں سب سے پہلے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بزرگ کی گفتگو اس طرح سے مذکور ہے، اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا نبی تھا جس نے اپنے ہی ابی سے کہا، اے میرے بزرگ تو کیوں اس کی عبادت کرتا ہے جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ تیرے کچھ کام آ سکتا ہے۔ اے میرے بزرگ مجھے وہ علم ملا ہے جو تجھے نہیں ملا، سو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے بزرگ شیطان کی عبادت نہ کر، کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے بزرگ میں ڈرتا ہوں کہ مجھے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ پہنچے تو شیطان کا دوست بن جائے۔ اس نے کہا، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے منہ موڑتا ہے؟ اگر تو باز نہ آئے تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور تو ایک مدت تک مجھ سے الگ ہو جا۔ تجھ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، اور میں تم سے اور ان سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو الگ ہوتا ہوں۔ امید ہے میں اپنے رب سے دعا کر کے محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کو جن جن دلائل سے رد کیا اس کی بھی ایک جھلک قرآن مجید میں موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہی ابی آزر سے کہا، تو بتوں کو معبود بناتا ہے، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھاتے رہے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ جب اس پر رات چھا گئی اس نے ستارہ دیکھا، کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ سو جب وہ ڈوب گیا کہا میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ سو جب وہ بھی ڈوب گیا کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ کہا اے میری قوم میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا منہ اس طرف کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس قوم نے اس سے جھگڑا کیا، کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ اور اس نے مجھے یقیناً ہدایت کی ہے، اور میں اس سے نہیں ڈرتا جس کو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ ہاں یہ کہ میرا رب کچھ چاہے، میرے رب کا علم تمام چیزوں کو لیے ہوئے ہے، بس کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور میں کس طرح اس سے ڈروں جس کو تم شریک بناتے ہو، اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اسے شریک بنایا جس کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نہیں اتاری۔ پس بتاؤ دونوں گروہوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے اگر تم جانتے ہو۔ ناظرین، نبوت عطا ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن بعد گھر تشریف لائے۔ دیکھا کہ سامنے والد سنگ تراشی میں مصروف ہیں۔ والد نے غضبناک نگاہوں سے بیٹے کو گھورتے ہوئے سوال کیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کا سوال نظر انداز کر کے جھک کر ایک تراشیدہ چھوٹا سا بت اٹھایا اور ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت سے والد سے مخاطب ہوئے۔ قرآن کریم میں باپ بیٹے کے مکالمے کو یوں بیان فرمایا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے، ابا جان آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا جان مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، آپ میرے ساتھ ہو جائیں،
میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ اب شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ اس کے باپ نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ جا، ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ سورہ ابراہیم۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ عید کا تہوار آ گیا۔ قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے اکثر ان کے باپ آزر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور آخر میں کلہاڑے کو بت کے کاندھے پر لٹکا کر اپنے گھر واپس آ گئے۔ شام کو جب قوم میلے سے واپس آئی تو بت خانے میں تباہی کا منظر ان کا منتظر تھا۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا گیا، جس کا ترجمہ ہے، کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے، اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچا کر کے بولے، تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ سورہ انبیاء آیت 58 تا 65۔ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کو کوئی کام نہ ہوتا تو وہ منت مانگتا کہ اگر مجھے شفا ہو گئی یا میرا کام مکمل ہو گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت گہری خندق کھود دی گئی، لکڑیوں کو اس ڈھیر میں ڈالا گیا۔ کہتے ہیں کہ بہت گہرائی ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جس دن لکڑیوں میں آگ لگائی جانی تھی، اس سے پہلے شیطان نمرود کے دربار میں پہنچا اور بولا، بادشاہ سلامت، جب لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا، لہٰذا آپ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ یہ وہ سوال تھا جو نہ نمرود کے کن ذہن میں آیا تھا اور نہ ہی کسی مشیر کے۔ شیطان نے جب نمرود کو پریشان دیکھا تو فوراً بولا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا، تم بس ایسا کرو، اپنا ایک بہترین شخص میرے حوالے کر دو، میں اسے ایک ایسی مشین بنانا سکھا دوں گا جس سے کسی بھی چیز کو کافی دور تک پھینکا جا سکے۔ چنانچہ قوم میں سے ایک بہترین کاریگر کو تلاش کر کے شیطان کے حوالے کر دیا گیا۔ علامہ اماد الدین ابن قصیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو مشین بنائی گئی اسے منجنیق کا نام دیا گیا۔ سنگ باری کیے دستی مشین ایک مقام پر کھڑی کر دی گئی۔ منجنیق بنانے والے شخص کا نام ہیزن تھا۔ وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے منجنیق بنائی، جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں ہی دھنسا رہے گا۔ ناظرین، تاریخی روایات میں ہے کہ شہر کے لوگ کئی ماہ تک میدان میں لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ دراصل قوم نمرود لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے کر رہی تھی تاکہ پتھر کے وہ سب معبود ناراضی ختم کر دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہونے والے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد 7 دن 7 رات پوری قوم اس میں آگ لگا کر اسے بھڑکاتی رہی، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضا میں آسمان تک اس قدر بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزر جائے تو جل جائے۔ آگ اپنے غیظ و غضب کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ اللہ کے خلیل علیہ السلام کو موٹی رسیوں میں جکڑ کر منجنیق کے پلڑے میں بٹھا دیا گیا۔ ابلیس کے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ بھیس بدل کر پورے عمل کی نگرانی کر رہا تھا۔ جس وقت پیغمبر خدا منجنیق کے ذریعے آگ کی اس خوفناک سمندر میں ڈالے جانے والے تھے، اس وقت ملائکہ سمیت زمین و آسمان کی سب مخلوقات چیخ اٹھیں کہ یا رب، تیرے خلیل پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ،
اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ فرشتوں نے مدد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا آپ کو مجھ سے کسی قسم کی مدد کی حاجت ہے تو حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ فرمایا حاجت تو ہے مگر آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے۔ علامہ ابن قصیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھانے لگے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کو ورد زبان بنائے ہوئے تھے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک لک۔ ناظرین، جب خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ کیسے گلزار ہوئی، اس کو بجھانے کی کوشش کرنے والے کون خوش نصیب تھے اور وہ کون بدبخت تھے جو اس آگ کو مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا وعید سنائی، یہ سب جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔